بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اولاد کے حوالے سے ہے۔ بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے یہاں مسلسل بیٹیوں کی ولادت ہو رہی ہو تو شوہر صاحب بھی اسی طرح خاندان کے دیگر افراد بھی جو ہے اس عورت کو طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ تم بچیاں ہی پیدا کر رہی ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتراض کرنے والے یا طنز دینے والے سے یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی یہ اولاد کا پیدا کرنا کیا عورت کے بس میں ہے، عورت کے اختیار میں؟ ہرگز نہیں۔ تو لہٰذا آج سورہ شورا سے چند باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، چند آیات سورہ شورا کی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 25واں سپارہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اس کی آیت نمبر جو ہے 49 اور 50 ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض۔ اللہ پاک فرماتا ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی آسمان و زمین کا جو خالق ہے، مالک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرے۔ بھئی اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اللہ پاک مالک ہے، آسمان و زمین اللہ کی ملکیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کا مالک ہے۔ اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماتا ہے جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ پاک فرماتا ہے یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا دے اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ اب آپ ان دونوں آیات 49 سورہ شورا 25واں سپارہ اور 50 ان دونوں آیات میں غور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صراحتاً فرما دیا کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، زمین و آسمان اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ پاک جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ صراحتاً فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے اللہ پاک بیٹے دیتا ہے، اسی طرح اللہ بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ پاک جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے دونوں ملا دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں دیتا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ علم والا، قدرت والا ہے۔ تو لہذا علماء اسلام ارشاد فرماتے جب آسمان و زمین کا حقیقی مالک اللہ تعالی ہے، وہ ان میں جیسا چاہے تصرف فرماتا ہے اور اس میں کوئی دخل دینے اور اعتراض کرنے کی مجال نہیں رکھتا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے یہ بیان فرمانے سے مقصود یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ملکیت میں موجود مال اور عزت و شہرت کی وجہ سے مغرور نہ ہو۔ جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مال زیادہ آ گیا، عزت زیادہ مل گئی، ان کے اندر غرور آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، بڑا پن آ جاتا ہے، اکڑنا شروع کر دیتے ہیں، سامنے والے کو جو ہے حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ جب اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالی ہی ہے اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، تو اس صورت میں وہ مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی فرما برداری کی طرف مائل ہوگا۔ تو وہ اپنے نفس پر غرور نہ کرے گا، اسی طرح وہ اپنے نفس پر بھی غرور نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بھی وہ دور نہیں جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا۔ اب یہاں جو فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عالم میں اپنے تصرف اور اپنی نعمت کو تقسیم کرنے کی صورت بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہ جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا فرمائے اور بیٹے نہ دے، اور جسے چاہے بیٹے دے اور بیٹیاں نہ دے، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دے، اور جسے چاہے بانجھ
لانچ کر دے کہ اس کے ہاں اولاد ہی نہ ہو، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم فرمائے اور جسے جو چاہے دے۔ انبیاء علیہم السلام میں بھی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں صرف بیٹے تھے، بیٹیاں نہیں تھیں۔ لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دونوں عطا فرمائے، بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائی۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ کسی کے ہاں صرف بیٹے پیدا کرنے، کسی کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا کرنے اور کسی کے یہاں بیٹے اور بیٹیاں دونوں پیدا کرنے کا اختیار اور قدرت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بڑا اہم نقطہ ہے کہ صرف بیٹے پیدا ہو یا صرف بیٹیاں پیدا ہو یا دونوں پیدا ہو، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ کسی عورت کے بس میں یہ بات نہیں کہ وہ اپنے ہاں بیٹا یا بیٹی جو چاہے پیدا کر لے، یعنی انسان کے اختیار میں نہیں کہ انسان جو چاہے پیدا کر لے بیٹا یا بیٹی۔ اور جب یہ بات روشن دن سے بھی زیادہ واضح ہے تو بیٹی پیدا ہونے پر عورت کو مشق ستم بنانا، اسے طنا طنا کی اذیتیں دینا، بات بات پر تانوں کے نشتر چبونا، آئے دن ذلیل کرتے رہنا، صرف بیٹیاں پیدا ہونے پر اسے منحوس سمجھنا اور طلاق دے دینا، اسی طرح قتل کی دھمکیاں دینا، بلکہ بعض اوقات قتل ہی کر ڈالنا، یہ اس مجبور اور بے بس کے ساتھ کہاں انصاف ہے۔ افسوس ہمارے آج کے معاشرے میں مسلمانوں نے اس طرز عمل کو اپنایا ہوا ہے جو در حقیقت کفار کا طریقہ تھا، اور اسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں خود ارشاد فرمایا، جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے، اس بشارت کی برائی اس کے سبب لوگوں سے چھپا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کفار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کفار کو جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ اداس ہو جاتا، مایوس ہو جاتا، اس کے چہرے کی ہنسی اڑ جاتی اور وہ اپنے منہ کو چھپایا کرتا، لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا، شرمندہ ہوتا، بیٹی کو بوجھ سمجھتا، عار سمجھتا، اور دو صورتیں بیان کی، یا تو وہ اسے ذلت کے ساتھ رکھتا، حقارت کے ساتھ رکھتا، یا مٹی میں دبا دیتا۔ افسوس اسلام نے عورت کو جس آگ سے نکالا، آج کے لوگ اسے پھر سے اسی آگ میں جھونک رہے ہیں۔ اسلام نے کفار کے چھینے ہوئے جو حق عورت کو واپس دلائے، آج کے مسلمان وہی حق چھیننے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسلام نے عورت کو ذلت و رسوائی کی چکی سے نکال کر معاشرے میں عزت اور مقام عطا کیا، آج کے مسلمان دوبارہ اسے اسی چکی میں پیسنے کے لیے دھکیل رہے ہیں، اور شاید انہی بدعملیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام کے دشمن عورت کے حقوق کی آڑ میں مسلمانوں کے اسی کردار کو دنیا کے سامنے پیش کر کے دین اسلام جیسے امن کے علم بردار مذہب کو ہی دہشت گرد مذہب ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں یقیناً آپ اس بات کو بآسانی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں، بالخصوص عورت کے اختیار میں نہیں کہ وہ بیٹے پیدا کرے یا بیٹیاں پیدا کرے یا دونوں پیدا کرے، یہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ جب انسان کے اختیار ہی میں نہیں تو لہٰذا عورت کو تانے دینا، برا اسے کہنا، اسے دھمکانا، ڈرانا، یہاں تک کہ قتل کر دینا، اسے ذلیل و رسوا کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جو مرد اس طرح کرتے ہیں در حقیقت وہ مرد نہیں، نکمے، نالائق، نکھٹو لوگ ہیں۔ اسی طرح جو خاندان برادری والے گھر والے اس طرح عورت کو تانے دیتے ہیں، در حقیقت وہ بھی اپنے نامۂ اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں۔ آئے دن یہ خبریں ملتی ہیں، کسی کے یہاں مسلسل بیٹیاں پیدا ہوئی، کسی نے گٹر میں ڈال دیا، کسی نے زندہ دبا دیا، کسی نے گلا گھونٹ دیا، کسی نے مار دیا۔ تو یاد رکھیں یہ اللہ تبارک
तबारक व तआला की अता है। अल्लाह पाक ने आपको बेटी दी, बेटी हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रहमत है, तो आप अल्लाह की रहमत की कदर नहीं कर रहे, तो लिहाजा इस तरह उसको जान से मार देना, अजियत देना, तकलीफ़ देना, हकारत की निगाह से देखना, ताने देना औरत को, ये शरअन जायज़ नहीं है। तो लिहाजा आज की इस वीडियो से आप बहुत सारी बातें सीखे होंगे। ये सूरह शूरा है, 25वां सिपारा है, इसकी आयत नंबर 49-50 की तफसीर और तर्जमा हमने आपके सामने बयान किया। आपसे भी हम गुजारिश करते हैं आप तर्जमा कंजुल इरफान रखिए, तफसीर सिरातुल जिनान से इसे बार बार पढ़िए, या आप हमारी वीडियो को बार बार देखिए, आपको इस हवाले से बहुत सारी बातें मालूम होंगी। और बिल्कुल वाज़ेह बात जो हमने आपके सामने बयान किया कि औलाद का पैदा करना ये इंसान के कंट्रोल में, इख्तियार में, बस में नहीं है, ये अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है अता फरमाता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है दोनों अता फरमाता है। ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह की अता है। अल्लाह पाक मालिक है, खालिक है, उसकी तकसीम है। हमें अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहना चाहिए। अक्लमंद, दानिशमंद, कामयाब इंसान वही है जो अल्लाह के फैसलों पर राज़ी रहे, जो अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहे, अल्लाह के देने पर राज़ी रहे। अक्लमंद, कामयाब, दानिश्वर उसे ही कहा जाएगा। वो शख्स यकीनन नाकाम है जो अल्लाह ताला के फैसलों पर एतराज़ करे, अपनी जो है अक़ल का इस्तेमाल करे और अल्लाह ताला की ज़ात पर, अफ़आल पर एतराज़ करके अपने आप को गुनाहों में मुब्तला करे। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि हम इस तरह ये मेहनत करके इस तरह की वीडियो बनाते हैं इस्लामिक, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।